بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے پھول کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو دل تھام کر دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جب کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے پانی مانگتے رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تو آپ یزید کے سامنے آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ گئی، فرشتے آ گئے اور کہنے لگے، حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان نواسے رسول کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی آپ نے کہا ہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، آپ کی اس صدا پہ آپ کے شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رباب میں اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور یزید سے کہتے ہیں، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ یزید کی فوج میں سے کسی شخص کی آواز آئی، حسین پانی تم پیتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو اسے ہم پانی پلائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو بلند کیا، اصغر اپنے نانا کی امت سے پانی طلب کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اتنے میں ننھے علی اصغر کے لب ہلے اور فرمانے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے، اے لوگوں میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ علی اصغر کی فریاد سے فوج یزید ہلنے لگی، کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا، فوج یزید گمراہ نہ ہو جائے، آواز دی، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر تھا شکار کے لیے تھا۔ تاریخ میں آتا ہے ہرملہ نے نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک معصوم اصغر علی کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی، تیسری نوک علی اصغر کے کان پہ لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہ جا لگا۔ حضرت امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں، زمین چیخ اٹھی، حسین اگر اس ناحق خون کو مجھ پہ گرایا، روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں، آسمان کہنے لگا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ خون میری طرف پھینکا، میں روز محشر تک بارش نہیں برساؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصغر علی کا خون اپنے چہرے پر ملا، اے لوگو، روز محشر میں علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ رب العزت کے آگے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ علی اصغر کی لاش لے کر جیسے ہی خیمے میں آئے،
حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بچے نے پانی پیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر کہنے لگی، حضرت، جس نے میرے معصوم بچے کو اس بے دردی سے مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے خون سے ہی اللہ کا دین بچنا ہے۔ پھر دونوں نے مل کر علی اصغر کی تدفین کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین میں کی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بیبیوں کے خیمے جلائے گئے، آل رسول نے شہادت کا جام پیا، سروں کو کاٹا گیا تو عمیر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ عمر بن سعد نے کہا ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین میں نیزے مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی تپتی زمین پر یزید کی فوج نیزے مار مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا، علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ یزید اور یزید کی فوج خوشی سے جھوم رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ ناظرین، یہ وہ خاندان ہے جس کی تعظیم ہر اس شے نے کی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ